ایجوکیشن میک ایزی میں خوش آمدید. میں ہوں صابر جان. آج جو ہے نا میں ایک زبردست لیکچر لے کر آیا ہوں اور یہ لیکچر ہر کسی کی ضرورت ہے. یہ انٹرویو کے بارے میں ہے. میرا جو انٹرویو ہوا تھا وہ میں نے اس وقت دیکھ لیا تھا اور آج ورڈ ٹو ورڈ وہ میں بیان کروں گا. انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا. یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن لاہور انٹرویو SST جنرل کا تھا میرا 17 سکیل کا. یہ 10 اگست 2020 میں تھا. میری جو ڈریسنگ کوڈ تھی وہ تھی 2 پیس سوٹ ٹائی ویسٹ کوٹ میں نے پہنا ہوا تھا. فوجی بوٹ بھی پہنے ہوئے تھے. تو اس کی میں نے پک بنائی ہے. میں آپ کو پک دکھاتا ہوں نیچے. یہ جو ہے نا میری ڈریسنگ تھی اس وقت میں گیا تھا. یہ جو ہے نا ہمارا ویٹنگ روم تھا. ویٹنگ روم کے جو ہے نا ہمارے مناظر ہیں اور ہماری حالت ہے. ہم نے جو ہے نا وہاں وکٹری کا نشان بنایا اور بہت خوش تھے. اور میرے ساتھ جو ہے نا یہ صفدر صاحب ہیں, یہ پروفیسر صابر حسین صاحب ہیں, یہ میں ہوں, یہ باقی ہمارے دوست ہیں. تو وہاں پر جو ہے نا ہم بہت ریلیکس رہے کیونکہ دوست تھے سارے. تو وہاں پر ہم ریلیکس رہے. میں اسپیشل شکریہ ادا کروں گا اپنے دوستوں کا جو مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں اور میری ہیلپ بھی کرتے رہتے ہیں. عدنان صغیر صاحب ہیں, میرے بہت اچھے دوست ہیں. صابر حسین فرام برے والا ایجوکیشن اکیڈمیا سے ہیں. افاظ نعیم صاحب ہیں فرام ملتان سے. ضیاء اللہ خٹک صاحب ہیں بکر سے. نوید احمد تاثیر صاحب ہیں. تنویر شاہ صاحب ہیں بکر سے. کیسر عباس برمانی صاحب ہیں, میرے بہت اچھے دوست ہیں, مرشد ہیں میرے. ذیشان صاحب ہیں بکر سے ہیں. ذیشان صاحب سلیکٹ ہو گئے تھے اس انٹرویو کے اندر. ماہر ندیم صاحب ہیں. محمد خالد عرفان عاشق صاحب ہیں. توفیق صاحب ہیں. رضوان صاحب ہیں لاہور سے, ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. انہوں نے بہت خدمت کی ہماری انٹرویو والے دن. ظفر عباس صاحب ہیں. واجد علی راجہ میرے اچھے دوست ہیں, لاہور سے ہیں اور یہ سلیکٹ ہو گئے تھے. مدر حیات صاحب ہیں. حماد عبداللہ صاحب ہیں راول پنڈی سے. امجد رین صاحب ہیں, بہت اچھے دوست ہیں میرے. اور زاہد محی الدین فرام دانی سکول, میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں. محمد علیم ملک اسسٹنٹ پروفیسر اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل جتوئی مظفر گڑھ سے, میرے بہت اچھے دوست ہیں. تو یہ مجھے موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے. تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں انٹرویو کی طرف. میں جب انٹرویو کے لیے روم میں داخل ہوا تو میں نے جو ہے نا وائٹ کلر کا ماسک پہنا ہوا تھا اور ہاتھوں میں جو ہے نا وہ جو گلوز تھے وائٹ سے پلاسٹک والے وہ بھی میں نے پہنے ہوئے تھے. اور جب میں اندر گیا تو پہلے وہ باہر بیٹھ رہے تھوڑا سا. انہوں نے جو ہے نا ڈاکومنٹس وغیرہ ویریفائی کی اور انہوں نے کہا کہ اپنا سارا سامان یہاں پر رکھ دو. اور ایک بندہ آیا مجھے اندر لے گیا. تو اس دن جو ہے نا میرا نام سب سے اوپر تھا. ہم 11 دوست تھے اس دن. کچھ آئے ہوئے تھے کچھ نہیں آئے ہوئے تھے. تو میرا نام پہلے اوپر تھا تو سب سے پہلے مجھے جانا پڑا. تو ایک بندہ آیا مجھے کمرے میں لے کر گیا اور میں کمرے کے اندر داخل ہوا اور نہایت پروقار طریقے سے چلتے ہوئے سامنے گیا. ان کو سلام کیا. انہوں نے کرسی کی طرف اشارہ کیا اور وہاں پر میں بیٹھ گیا اور ریلیکس بیٹھا ہوا تھا. میرے سامنے جو ہے نا ایک ٹیبل رکھی ہوئی تھی. ٹیبل پر جو ہے نا ایک کاپی اور ایک پینسل رکھی ہوئی تھی. میرے سامنے جو ہے نا انٹرویو والا پینل تھا جس میں صرف 2 بندے آئے ہوئے تھے اس دن. ایک چیئرمین تھا ایک نائب چیئرمین. تو وہاں میں ریلیکس ہو کر بیٹھا. تو اس کے بعد جو ہے نا میرا انہوں نے نام وغیرہ پوچھا. خود بیان کیا انہوں نے. میڈیم اردو میں اردو ہی تھا اور چند الفاظ جو ہے نا وہ انگلش کے بول لیتے تھے جس طرح سے یہ فارمل انگلش ہوتا ہے ہماری. تو نام وغیرہ پوچھنے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کی ایگزیکٹ لوکیشن کیا ہے. میں نے کہا ڈیرہ غازی خان شہر سے تھوڑا سا دور ہوں. انہوں نے کہا پھر تو ڈیرہ غازی خان شہر ایگزیکٹ ہی ہوا نا. میں نے کہا ہاں جی. اس کے بعد انہوں نے میری کوالیفیکیشن پوچھی کہ ماسٹر کس چیز میں ہے اور آپ کیا پڑھائیں گے. میں نے کہا جی میرا ماسٹر جو ہے نا وہ پولیٹیکل سائنس میں بھی ہے, پاک اسٹڈی میں بھی ہے اور میں صاف ظاہر ہے SST بھرتی ہو رہا ہوں جنرل میں. تو میں پاک اسٹڈی ہی پڑھاؤں گا. اس کے علاوہ اردو وغیرہ بھی پڑھا سکتا ہوں میں. تو انہوں نے میرا تجربہ پوچھا کہ آپ اس وقت کس کلاس کو پڑھا رہے ہیں.
تو اس وقت جو نا میں نے جواب دیا کہ میں پرائمری کو پڑھا رہا ہوں. یہاں پر میں بھول گیا تھوڑا سا، حالانکہ جو میری بھرتی تھی وہ مڈل اسکول کی تھی اور میں مڈل کے بچوں کو بھی پڑھاتا رہا ہوں، لیکن اس وقت مجھے سارا کچھ بھول گیا. میں نے کہا میں پرائمری اسکول کا ہیڈ ہوں تو پرائمری لیول پہ پڑھا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ابھی تک اچھی پوسٹ پر کیوں اپلائی نہیں کی اور آپ نے اپنا قیمتی وقت کیوں ضائع کیا؟ میں نے کہا کہ میں اپنی تعلیم مکمل کرتا رہا، اس چکر میں نے اپلائی بھی نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں اپلائی نہیں کیا؟ تو اس بات کا میرے پاس جواب نہیں تھا. بس میں نے کہا سر جی میں تعلیم ہی مکمل کرتا رہا ہوں، لیکن وہ میرے اس بات سے سیٹسفائی نہیں ہوئے. تو پھر انہوں نے جو نا مجھ سے سوال جواب کا سلسلہ شروع کیا. جو چیئرمین تھا اس نے مجھ سے پہلے سوال کیا کہ پاکستان اور انڈیا کی پارٹیشن ہوئی تو اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور کیا یہ پارٹیشن ہونا ضروری تھا؟ تو اس بارے میں جو ہے نا میں نے کچھ پڑھ رکھا تھا کہ پارٹیشن کیوں ہوئی اور کیوں ضروری تھی. تو ہندو مسلمانوں پر جو ظلم کر رہے تھے اور جو نوکریاں تھیں وہ انہوں نے بند کر دی تھی مسلمانوں کے لیے انگریزوں نے، تو مسلمان چکے میں پس رہے تھے. اب یہ پاکستان آزاد ہونا ضروری تھا، مسلمانوں کو اپنا علیحدہ وطن لینا ضروری تھا. تو جس وقت یہ پاکستان آزاد ہوا تو دلی میں جو ہے نا وہ لاشیں بکھری ہوئی تھیں. تو اس پر وہ مجھ سے سوال جواب کرتے رہے کہ مسلمانوں کو اویئرنیس کیسے آئی، انہوں نے کیسے سوچا کہ ہم جو ہے نا آزاد ہو جائیں. تو میں نے کہا کہ یہ سر سید احمد خان کی خدمات ہیں جنہوں نے پولیٹیکل اویئرنیس دی، ورنہ انگریزوں نے جو ہے مسلمانوں کی زمینیں ہندوؤں کو دے دی تھیں اور نوکریوں میں بھی صرف ہندو بھرتی ہوتے تھے. تو اس سوال پر جو ہے نا میں نے ان کو کافی مطمئن کیا. انہوں نے مجھ سے نیکسٹ سوال کیا یہ تو اسی سے حوالے تھا کہ اس عظیم مائگریشن کی وجوہات کیا تھیں، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کے ذہن میں کوئی حل؟ تو میں نے کہا ہاں بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو بہت ظلم ہوا. جب یہ پاکستان آزاد ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو لوٹا مارا اور ٹرینیں جو ہے نا وہ لاشوں سے بھر دیں. دلی کی جو روڈ تھے وہ لاشوں سے بھرے ہوئے تھے. ایک انگریز نے کہا کہ جب میں دلی داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر مسلمانوں کی لاشوں کی، علماء کی لاشوں کی جو ہے نا وہ ڈھیر لگی ہوئی ہے اس طرح سے، اور کئی مہینے تک سمیل آتی رہی. تو یہ بہت ظلم ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں کوئی اس کا حل ہے کہ یہ نہ ہوتا؟ میں نے کہا اب تو کوئی حل نہیں تھا، مسلمانوں نے علیحدہ ہونا ہی تھا. پہلے جو ہے نا 600 دیسی ریاستیں تھیں، لیکن انگریزوں نے اس نظام کو توڑ دیا اور برصغیر پر قبضہ کر لیا. اب ہندو اور مسلم جو ہے نا وہ اکٹھے رہ رہے تھے، لیکن ان کا کوئی راجہ مہاراجہ نہیں تھا، ان ریاستوں کو سنبھالنے والا نہیں تھا. اب 1 یونٹ بن گیا تھا ہندوستان، تو اس کو سنبھالنا مشکل تھا. مسلم اور ہندو جو ہے نا اب اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے. تو اس وجہ سے پاکستان بنانا جو ہے نا وہ لازمی بن گیا تھا، اب متحد رہنا ناممکن تھا. تو یہ میں نے جواب دیا. اس جواب سے وہ تھوڑا سا سیٹسفائی ہوئے. نیکسٹ جو ہے نا انہوں نے اسی سوال سے سوال نکال لیا. وہ انہوں نے کہا کہ چیئرمین تھے، وہ سوال کر رہے تھے کہ آپ پاکستان بنانا ٹھیک تھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا ہاں پاکستان تو اب لازمی بننا ہی تھا، کیونکہ اب جو مسلم لیگ تھی اس کی جو کوششیں تھیں وہ رنگ لائیں، اب پاکستان نے بننا ہی تھا. تو نیکسٹ کوشچن انہوں نے پوچھا کہ انڈیا کو پہلے کی طرح متحد بھی تو چلایا جا سکتا تھا، آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ وہ مجھ سے آرگومنٹس ٹائپ اس طرح کے سوال پوچھتے رہے، میری رائے جانچتے رہے. تو میں نے جو کہا، میں نے کہا اب جو نا وہ انڈیا متحد نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب 2 بہت بڑی جماعتیں بن چکی تھیں. اگر یہ متحد رہتے بھی تو جماعتیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا احتسال کرتی. اگر مسلم لیگ جیت جاتی تو ہندوؤں کا احتسال ہوتا، اگر کانگریس جیت جاتی تو مسلمانوں کا جو ہے نا احتسال ہوتا. اب ان کو علیحدہ ہونا ہی تھا. تو انہوں نے نیکسٹ کوشچن مجھے پوچھا کہ آپ کون سی بکس پڑھ رہے ہیں، کچھ بتائیے. تو میں نے جو ہے نا بہت عرصہ پہلے جو ہے نا ایک بک پڑھی تھی، لانگ ورتھ ڈیمز کی کتاب. میں نے ان کو یہی کہا کہ میں لانگ ورتھ ڈیم کی کتاب پڑھ رہا ہوں، پاپولر پوئٹری آف دا بلوچ لانگ ورتھ ڈیم کی ہے وہ. انہوں نے پھر پوچھا کہ لانگ ورتھ ڈیم کون تھے؟ تو یہاں پر جو ہے نا میں کنفیوز ہوا تھوڑا سا. میں نے کہا کہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے شاید، لیکن وہ جو ہے نا ڈیرہ غازی خان کے ڈپٹی کمشنر تھے. پھر انہوں نے یہاں سے سوال کیا کہ یہ کتاب آپ کہاں سے لائے؟
میں نے ان کو بتایا کہ میں نے جہاں سے ایم ایڈ کیا ہے تو وہاں کا جو ہے نا میرا سپروائزر تھا، اس نے مجھے تھیسس کرایا، وہ اس بک سے ریلیٹڈ تھا، تو میں نے یہ بک جو ہے نا ان کی لائبریری سے حاصل کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا اس بک کی جو بک کا جو نام ہے اور اس کا جو مصنف ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں جو ہے نا اس نوٹ بک پر لکھ کر دیں۔ تو نوٹ بک کی طرف میں نے ہاتھ بڑھایا، لیکن جو ہے نا مجھے پینسل نہیں مل رہا تھا، تو بعد میں نے دیکھا کہ پینسل اس کے اوپر جو ہے نا سائڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ تو مطلب یہ اس طرح سے میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا اس وقت۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا پاک اسٹڈی کی چند اہم کتب بتائیں جو سرکاری کتب سے ہٹ کر ہوں، آپ بچوں کو کون سی کتابیں سجیسٹ کریں گے؟ تو اس وقت جو ہے نا میں نے کہا کہ میں نے بہت اچھی کتابیں پڑھ رکھی ہیں پاک اسٹڈی کی، لیکن اس وقت مجھے ان کے مصنفین کے نام یاد نہیں تھے۔ میں نے کہا ہاں میں نے بہت اچھی کتاب پڑھ رکھی ہے، تو لیکن وہ گریجویٹ لیول کی ہے، وہ بہت اچھی ہے۔ تو اس وقت جو ہے نا نام مجھے بھول گیا، میں ایسے بولتا رہا کہ وہ انصاری کی ہے، فلانے کی، لیکن میں مطمئن نہ کر سکا ان کو۔ تو یہاں پر جو ہے نا میں تھوڑا سا کنفیوز رہا۔ تو یہاں پر میری آواز صاف نہیں نکل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ماسک جو ہے نا آپ تھوڑا سا نیچے کریں۔ میں نے تھوڑا سا ماسک نیچے کیا، لیکن وہ فٹ نہیں کر رہا تھا، میں اتار کے وہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر جو ہے نا جو دوسرا شخص تھا وہ مجھ سے مخاطب ہوا، جو پینل میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے مجھ سے پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے جو ہے نا وہ سوالات شروع کر دیں۔ تو اس نے کہا کہ سپریشن آف پاور کیا ہے، وہ میں نے بتا دیا اس کو کہ اس طرح سے مطلب ہے کہ ایک لیجسلیٹو ہے، یہ جوڈیشری ہے، اور یہ تیسرا بھی میں نے اس کو بتا دیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ کس نے پیش کیا؟ تو یہاں پر جو ہے نا یہ مجھے بھول گیا۔ میں نے کہا کہ جان اسٹوٹ مل ہے، تو انہوں نے کہا جان تو لگتا ہے اس کے ساتھ، لیکن اسٹوٹ مل نہیں ہے۔ پھر میں نے جلدی سے کہا جان آسٹن، انہوں نے کہا ہاں جان آسٹن ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا میں بھول گیا۔ پھر جو ہے نا اس نے یہ جو ہمارے آئین ہے اس کا مختصر تعارف پوچھا کہ پہلا آئین کون سا تھا، کب بنا؟ وہ میں نے کہا 1956 کے اندر، 1962 کے اندر، 1973 کے اندر یہ آئین بنے۔ بس یہ پوچھتے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ یونی کیمرل تھے یا بائی کیمرل تھے؟ میں نے یہ بھی بتا دیا کہ دو پہلے جو ہے نا وہ یونی کیمرل تھے، اور تیسرا جو ہمارا آئین تھا وہ بائی کیمرل تھا۔ وہ ان کے ڈیپتھ میں بالکل نہیں گئے۔ پھر جو ہے نا انہوں نے مجھ سے جو نیکسٹ سوال کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان بننے کے لیے ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ اب یہاں پر میں کنفیوز ہو گیا کہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا۔ تو میں ان کو مختلف جواب دیتا رہا کہ کبھی میں کہتا رہا کہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ سر سید احمد خان نے جو دو قومی نظریہ پیش کیا تھا وہ تھا۔ پھر میں کہتا رہا کہ نہیں، قائد اعظم جو کانگریسی وزارت وہ جب قائد اعظم جب مسلم لیگ قیام کی وہ تھا، لیکن یہ سارے جو ہے نا وہ میرے جواب سے مطمئن نہیں تھے۔ وہ بار بار پوچھتا رہا کہ آپ کے جواب جو ہے نا وہ صحیح پوائنٹ پر نہیں ہے۔ تو اس بارے میں کنفیوز رہا، لیکن بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ جب پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ تو وہاں سے جو ہے نا پاکستان بننے کا آغاز ہوا۔ تو یہ میرا جو ہے نا بالکل غلط تھا، میں ان کو مطمئن نہ کر سکا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، یہ نیکسٹ کویشچن اسی وقت مجھ سے پوچھا کہ مسلم لیگ نے کتنی نشستیں حاصل کی جو 1945-40 کے جو انتخابات ہوئے؟ تو یہ مجھے یاد تھے، میں یاد کر کے گیا تھا کل نشستیں۔ اس وقت میں نے کہا کہ 102 تھیں، مسلم لیگ نے جو ہے نا وہ 30 کی 30 سیٹیں جیت لی تھیں۔ تو انہوں نے پھر صوبائی پوچھی کہ صوبائی سیٹوں میں انہوں نے کتنا جیتی؟ میں نے کہا صوبائی میں جو ہے نا انہوں نے 427 سیٹیں جیتی تھیں، لیکن کسی بھی صوبے میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں وہ نہیں تھے، لیکن یہ مسلم ووٹوں کا 87% تھا۔ یہ میں سارا یاد کر گیا تھا، مجھے اچھی طرح سے رٹا ہوا تھا۔ یہ صوبہ سرحد میں مسلم لیگ ہار گئی تھی، 36 میں سے صرف 17 سیٹیں ملی تھیں۔ تو انہوں نے نیکسٹ مجھ سے پوچھا کہ پنجاب میں کتنی سیٹیں لیں؟ تو یہ پنجاب والا میرے ذہن میں بالکل ہی نہیں تھا۔ بعد میں یہ یاد تھا کہ صوبہ سرحد کے اندر وہ ہار گئی تھی۔ یہ تو میں نے آگے فگر خود لکھ لی ہیں، یہ بھی مجھے فگر کا پتہ نہیں تھا، بس یہ ہار کا مجھے پتہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ پنجاب میں جو ہے نا انہوں نے کتنی سیٹیں لیں، یہ مجھے بالکل پتہ نہیں تھا۔ تو کل سیٹیں جو ہے نا پنجاب کے اندر 175 تھیں۔ مسلم لیگ کی سیٹیں جو تھیں وہ مسلم سیٹیں جو تھیں وہ 86 تھیں، ان میں سے 74 سیٹیں مسلم لیگ نے جیتی تھیں۔ یہ پوائنٹ میں نے یہاں پر سوری بولا۔
نیکسٹ انہوں نے مجھ سے کویشچن کیا، یہ پولیٹیکل سائنس سے ریلیٹڈ تھا. انہوں نے کہا واٹ از ایڈلٹ فرنچائز. تو میں نے کہا سر جی یہ نام میں نے سنا ہوا ہے لیکن اس وقت میرے ذہن میں بالکل نہیں ہے. یہاں پر میں نے سوری بولا. ایڈلٹ فرنچائز کا مطلب ہے کہ یہ بالغ رائے دہی جو ہم ووٹ دیتے ہیں، یہ انہوں نے جو ووٹ کا وہ ایج رکھا ہوا ہے کہ 18 سال سے لے کر 18 سال سے اوپر والے دے سکتے ہیں یا 25 سال سے اوپر والے دے سکتے ہیں. تو یہ جو نا حق رائے دہی اس کے بارے میں تھا، یہ مجھے نہیں آتا تھا، میں نے یہاں پر سوری کیا. نیکسٹ جو ہے انہوں نے مجھے پوچھا کہ برٹش نے مذاکرات کے لیے انڈیا کے حل کے لیے کون کون سے کمیشن بھیجے. تو یہاں پر بھی جو ہے نا میں بھول گیا. مجھے جو ہے نا صرف ایک کمیشن وہ یاد تھا، یہ کرپس مشن والا، سر اسٹیفرڈ کرپس مشن جو 1942 میں شملہ کانفرنس کے دوران 1942 میں ہوا. تو باقی بھی تھے یہ کانفرنسیں، اور یہ ویول پلان تھا 1945 کا، یہ بھی میں بھول گیا. میں نے کہا ایک پلان اور بھی آیا تھا لیکن وہ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، تو یہاں پر بھی میں بھول گیا تھا. نیکسٹ انہوں نے مجھ سے جو نا یہ چیدہ سوال کیے کہ جنگ میسور کے بارے میں آپ جانتے ہیں. میں نے کہا ہاں بالکل جانتا ہوں کہ حیدرآباد اور مرہٹوں سے یہ جنگ ہوئی تھی. تو مرہٹوں سے ساتھ بات کر کے 1792 میں جو میسور کی لڑائی میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا تھا. تو اس کا جو میں نے جملہ تھا وہ بھی میں نے ان کو سنا دیا. اس کے بعد انگریز پنجاب اور سرحد تک پھیل گیا. یہ میں تھوڑا یاد کر کے گیا تھا، یہ مجھے بالکل آتا تھا، یہ میں نے ان کو سنا دیا. پھر انہوں نے اسی سے سوال نکالا کہ جنگ پلاسی کے بارے میں آپ جانتے ہیں. میں نے کہا ہاں جو میر جعفر کی جو غداری تھی اس کے بارے میں جانتا ہوں. تو بنگال پر قبضہ کر کے بنگال کے جو حکمران تھے سراج الدولہ ان کو شکست دی تھی. پھر انہوں نے اور سوال کیا کہ آپ اور کسی جنگ کے بارے میں جانتے ہیں. میں نے کہا ہاں میں جنگ بکسر کے بارے میں بھی جانتا ہوں جو 1964 میں لڑی گئی. انگریزوں نے مغل بادشاہ عالم ثانی اور میر قاسم کو شکست دے کر ادھر بنگال پر قبضہ کر لیا. تو اس کے بعد ہی انہوں نے مجھ سے فوراً سوال کیا کہ آپ وار آف انڈیپینڈنس کے بارے میں بھی جانتے ہیں. میں نے کہا ہاں بالکل، یہ جو 1857 میں لڑی گئی لیکن اس میں ناکامی ہوئی جس کا بوجھ صرف مسلمانوں پر ڈال دیا گیا، حالانکہ ہندو اس میں آگے تھے، کرتا دھرتا تھے. بہرحال دونوں نے جو ہے نا بھرپور اس میں حصہ لیا لیکن سارا اس کا جو بوجھ ہے ملبہ ہے وہ مسلمانوں پر ڈال دیا گیا. انگریز بہت ناراض ہوئے مسلمانوں سے جائیدادیں چھین لی گئیں اور مسلمانوں کے لیے نوکریوں کے دروازے بند کر دیے گئے. تو یہاں پر انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں. میں نے ان کو اللہ حافظ کہا. باہر نکلتے وقت میں جو ہے نا اس وقت بکھرایا ہوا تھا اور اپنا ماسک جو ہے نا وہ میں میز پر بھول آیا اور گیٹ پر کھڑے بندے سے بھی الجھ پڑا کہ میں نے کہا مجھے راستہ دو. پھر جو ہے نا باہر آ کر میں دوستوں کو بتانے لگا، زور زور سے آواز ہماری آ رہی تھی چیخوں کی. تو ایک بندہ آیا، اس نے منع کیا کہ آپ جو ہے نا یہاں پر نہیں بیٹھ سکتے، آپ فوراً باہر چلے جائیں، آپ کو رولز کا پتہ نہیں ہے. مجھ سے تھوڑا سا وہ گرم ہوا اس طرح سے. پھر جو ہے نا ہم باہر نکل گئے، میں باہر نکل گیا. تو یہ میرا انٹرویو تھا. باہر کے جو ہمارے مناظر ہیں ہم دوستوں کے، یہ صفدر صاحب ہیں میرے ساتھ، پروفیسر صابر حسین صاحب ہیں. تو ہم نے بہت انجوائے کیا باہر بھی. تو یہ میرا جو ہے نا انٹرویو تھا. یہ انٹرویو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا. اس کے بارے میں آپ مجھ سے کویشچن بھی کر سکتے ہیں. نیچے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں دوستوں کے ساتھ. شکریہ. سپورٹ دے مولا.